الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الذي جبريل خادمه والبراق مركبه ومعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين منزله وجميع الوصف وصفه وعظيم الخلق سجيته وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المكرمين المنتجبين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى انشاءاللہ سب سے پہلے سب مل کر انشاءاللہ دعائے امام زمانہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. درود بجی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں کربلا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. انشاءاللہ بحق الحسین و اولاد الحسین پروردگار عالم آپ کی عزاداری کو یہ عبادت ہے، ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. کربلا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ عظیم درسگاہ ہیں، یہ عظیم واقعہ ہے، ایک حماسہ ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن 1-2 سال 3 سال 4 سال گزرنے کے بعد ایک عرصے کے بعد فراموشی کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے. لیکن کربلا کا واقعہ آپ دیکھیں، اس کو 61 ہجری کو وجود میں آیا. کہاں پہ؟ سرزمین کربلا پہ. تو زمان کے حوالے سے مختصر 61 ہجری کو وجود میں آیا. مکان کے حوالے سے سرزمین کربلا ایک خاص مکان پر، لیکن یہ کربلا کا حماسہ واقعہ اس زمانے کے ساتھ مختص نہیں ہے. یعنی 61 ہجری پہ نہیں رکا، اس مکان کے ساتھ مختص نہیں ہے، سرزمین کربلا پہ نہیں رکا. یعنی 61 ہجری کے ساتھ محدود نہیں ہے، کربلا کے ساتھ اس سرزمین کے ساتھ محدود نہیں ہے. یعنی زمان کی کوئی قید نہیں ہے، کربلا کے لیے مکان کی کوئی محدودیت نہیں ہے. یعنی مکان کے حوالے سے کوئی باؤنڈری نہیں ہے. یہ عالمی ہے، یہ جہانی ہے، یہ مافوق زمان ہے، یہ مافوق مکان ہے، یہ جاودانی ہے. یہ مکتب کربلا، واقع کربلا، حماسے کربلا، یہ عظیم ہے، یہ جہانی ہے.
آج بھی کربلا پوری انسانیت کو، دنیا والوں کو یہ بتا رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، مجھ میں پیغامات ہے، مجھ میں دروس ہے، مجھ میں عبرتیں ہیں، مجھ سے پیغام لے لو، مجھ سے دروس لے لو، مجھ سے عبرتیں حاصل کرو۔ تمام عظیم پیغامات دانشگاہ حسینی میں پائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ صلی علی محمد وعلی۔ اسی لیے مقام معظم رحمری نے فرمایا اور دوسرے مراجع عظام نے فرمایا، کربلا کے پیغامات کو، کربلا کے عظیم دروس کو، کربلا کی عبرتوں کو کربلا سے استخراج کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کربلا سے نکال کر دنیا کے کونے کونے تک، نسل جوان تک یہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس میں عظیم پیغامات ہیں، ان پیغامات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کے عظیم پیغامات میں سے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا، بہت سارے پیغامات ہیں، اعتقادی پیغام ہے، اخلاقی پیغام ہے، عرفانی پیغام ہے، سیاسی پیغام ہے، اجتماعی پیغام ہے، تاریخی پیغام ہے، توحید کا پیغام، نبوت کا پیغام، یہ تمام پیغامات، امر بالمعروف کا پیغام، نہی عن المنکر کا پیغام، وفا کا پیغام، یہ تمام پیغامات مکتب کربلا میں ہیں، دانشگاہ حسینی میں ہیں۔ آج ایک پیغام انشاءاللہ عزت کے حوالے سے گفتگو کر کے زحمات تمام کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ کربلا کا ایک عظیم پیغام، عظیم پیغاموں میں سے ایک عظیم پیغام کیا ہے؟ عزت کا پیغام ہے۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ صلی علی محمد وعلی۔ تو پہلے دیکھیں عزت کسے کہتے ہیں، عزت کی تعریف، عزت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ راغب اصفہانی نے مفردات میں، المفردات، مفردات و الفاظ قرآن میں عزت کی تعریف کی ہے۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت اس حالت کو کہا جاتا ہے جس حالت کی وجہ سے انسان مغلوب نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ عزت عظمت کو کہا جاتا ہے، کرامت کو کہا جاتا ہے، کرامت نفس، صلابت نفس، مغلوب نہ ہونا، غالب ہونا، فاتح بننا، اسے عزت کہتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل میں ذلت ہے۔ ذلت پستی، حقارت، حقیر ہونا، ذلیل ہونا، پست ہونا، یہ ذلت ہے۔ تو علماء تربیت کا کہنا ہے، ماہرین تربیت کا، ذلت نفس اور عزت نفس کا انسان کی تربیت میں، زندگی میں بہت بڑا رول ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں ہماری روایات میں ہے، اکرموا اولادکم، اولاد کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ آپ جب اپنے اولاد کی عزت کرتے ہیں، بچوں کی عزت کرتے ہیں، تو اس میں ایک نقطہ ہے، عزت نفس تمام خوبیوں کی جڑ ہے، تمام اچھائیوں کی جڑ ہے، اس طرح ذلت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ جب اسے عزت دیتے ہیں، اپنے بچوں کو عزت دیتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں والدین کی نگاہ میں ہماری عزت ہے، احترام ہے۔ ہاں، اسی لیے گناہ کی طرف، پستی کی طرف نہیں جاتے، کہتے ہیں بھائی ہماری ویلیو ہے، عزت ہے، اب ہم گناہ کریں، غلط کاموں کی طرف جائیں تو جو عزت ہے وہ ہماری عزت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے اکرم، اس لیے ہماری روایت میں ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو عزت دینا۔ تو اس کا اثر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یا واضح مثال آپ کے سامنے شیطان، یہ شیطان کا طریقہ کار یہی ہے۔ کیا ہے طریقہ؟ پہلا وسوسہ کرتا ہے، یوسوسو، وسوسہ کرنا، دعوت دیتا ہے گناہ کی طرف، اور ایک گناہ کرواتا ہے انسان سے، 2 گناہ، 3 گناہ، 3-4 گناہ کروانے کے بعد اب حکم دینا شروع کرتا ہے، حکم دیتا ہے، کہتا ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم گناہگار ہو، خطاکار ہو، حکم دینا شروع کر۔ تو شروع ہوتا ہے وسوسے سے۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے قبلہ ابراہیم نوری کا، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر، بہت خوبصورت شعر ہے۔
کہتے ہیں جو دل میں وسوسے ڈالے اسے خناس کہتے ہیں. جو دل میں وسوسے ڈالے اسے خناس کہتے ہیں. علاج وسوسے کو سورہ والناس کہتے ہیں. علاج وسوسے کو سورہ والناس کہتے ہیں. اس کے بعد مظہر وفا علمدار کی بات ہو رہی ہے. جو دل میں وسوسے ڈالے اسے خناس کہتے ہیں. علاج وسوسے کو جو دل میں وسوسے ڈالے اسے خناس کہتے ہیں. علاج وسوسے کو سورہ والناس کہتے ہیں. وفاداری پہ دنیا میں سبھی کو ناز ہے نوری. وفا خود جس میں نازاں ہو اسے عباس کہتے ہیں. تو تمام تاریخ کا مطالعہ کریں. تمام سلاطین کا کام یہی ہے. ان کا طریقہ کار یہی ہے. کیا کرتے شروع میں عزت نفس کو, آپ کی جو عزت نفس ہے اسے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. سلاطین کے تاریخ کا مطالعہ کریں, حکمرانوں کی. شروع میں انسان کو ذہنی طور پر غلام بناتا ہے, اور انسان نے جب نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر اس بات کو مان لیا کہ ہم غلام ہیں, ہم پست ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں, اس کے بعد ان پر حکومت کی ہے. جتنے سلاطین ہیں, مثال فرعون کے بارے میں قرآن میں ہے, کیا ہے؟ فاستخف قومہ. فاستخف یعنی خفیف, حقیر. اپنی قوم کو حقیر بنایا فرعون نے, پس ذلیل بنایا فرعون نے. جب قوم نے یہ مان لیا, یعنی فرعون نے منوا لیا تمہاری حیثیت نہیں ہے, تمہاری کوئی عزت نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے, جب مان لیا اور لوگوں نے بھی قبول کر لیا ہم پست ہیں, ہم حقیر ہیں, ہماری کوئی عزت نہیں, اس کے بعد فَعَتَاؤُهُ, جب اس بات کو مان لیا, ذہنی طور پر قبول کر لیا ہم غلام ہیں, اس کے بعد فَعَتَاؤُهُ, فرعون کی اطاعت کی. تو ذہنی طور پر غلام بنایا جاتا ہے. آج بھی یہی طریقہ کار ہے دشمن کا. ہمارے جوانوں کے ذہن میں, نوجوانوں کے ذہن میں بات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تلقین کر رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت نہیں, عزت نہیں, طاقت نہیں. ہم طاقتور ہیں, طاقت ہمارے پاس ہے, عزت, ترقی, یہ سب کچھ علم ہمارے پاس ہے. اگر طاقتور بننا ہے, اگر ترقی چاہیے, عزت چاہیے, تو آپ کو ہمارے در پر آنا ہوگا. تمہارا کام کیا ہے؟ ہمارا اتباع کرنا, ہمارا مطیع بننا, اوبیڈین بننا, یعنی ہماری ہر بات کو مان لینا, یہ تمہارا کام. ہمارا کام کیا ہے؟ تمہیں لیڈ کرنا, منصوبے بنانا, برنامہ ریزی کرنا, پلاننگ کرنا, لیڈ کرنا, قیادت کرنا, یہ ہمارا کام ہے. کیوں؟ ہم ہر حوالے سے آگے ہیں. سیاسی میدان میں ہم آگے ہیں, علمی میدان میں ہم آگے ہیں, فکری میدان میں ہم آگے ہیں, عسکری میدان میں ہم آگے ہیں, اقتصادی میدان میں ہم آگے ہیں, تمام میدانوں میں ہم آگے ہیں. تو عزت ہمارے پاس ہے, طاقت ہمارے پاس ہے, حکومت, سب کچھ ہمارے پاس ہے. اگر آپ کو حکومت چاہیے, حکومت کرنا ہے تو ہمارے در پر آنا ہوگا. علم حاصل کرنا ہے ہمارے در پر آنا ہوگا. عزت حاصل کرنا ہے ہمارے در پر آنا ہوگا. یہ ان کا طریقہ کار ہے. لیکن جواب کیا ہے؟ وضع میں ایک اصطلاح ہے, فاقد شیء معطی شیء نہیں بن سکتا. فاقد کا مراد کیا ہے؟ فاقد سے کیا منظور, کیا مراد ہے؟ فاقد ہے ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے, فقدان ہے, میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں, میرے جیب میں درہم و دینار نہیں ہے, فاقد ہوں میں, فاقد شیء, کوئی شیء میرے پاس نہیں ہے. اب میں معطی شیء نہیں بن سکتا. معطی کا مطلب کیا ہے؟ عطا کرنے والا, دینے والا. جب میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہوں. تو ہماری آیات کو دیکھیں, روایات کو دیکھیں, عزت کس کے پاس ہے, طاقت کس کے پاس ہے, حکومت کس کے پاس ہے؟ اہل بیت کے پاس ہے, خدا کے پاس ہے, رسول کے پاس ہے, اہل بیت کے پاس ہے. اللہ عزیز ہے, اور اللہ نے رسول خدا کو عزت عطا کی ہے. اللہ نے ائمہ اطہار کو, اہل بیت کو عزت عطا کی ہے, انہیں عزیز بنایا ہے. اگر ہمیں عزت چاہیے ان کے در سے ملتی ہے, طاقت چاہیے اہل بیت کے در سے ملتی ہے, نجات چاہیے اہل بیت کے در سے ملتی ہے, حکومت چاہیے اہل بیت کے در سے ملتی ہے, عزت چاہیے اہل بیت کے در سے ملتی ہے, کرامت چاہیے اہل بیت کے در سے
کیسے ملتی ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب دلیل پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی خدمت میں آئے، تو پیغمبر خدا نے جیسے ہی حسین کو دیکھا کیا فرمایا؟ مرحبا بکا یا ابا عبداللہ، سلام ہو تم پر یا حسین، یا ابا عبداللہ، یا زین السماوات والارضین، فرمایا آپ آسمانوں کی زینت ہے، یا حسین آپ زمین کی زینت ہے۔ تو وہی ابن کعب بھی بیٹھا ہوا تھا، صحابہ تھا، تو اسے تعجب ہوا، کہا یا رسول اللہ آسمانوں کی زینت آپ ہے، آپ رسول ہیں، زمین کی زینت آپ ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں حسین آسمانوں کی زینت ہے، حسین زمین کی زینت ہے۔ تو پیغمبر خدا نے کیا جواب دیا؟ یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، خدا کی قسم اس خدا کی، والذی جس نے بعثنی بالحق نبیا مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین آسمانوں میں زمین سے زیادہ محبوب ہے، زمین سے زیادہ معروف ہے، زمین سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اربعین کو ہر سال جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں تمام ممالک سے، ہاں لوگوں کا سمندر ہوتا ہے، حرم کی طرف ہم نہیں جا سکتے، آگے نہیں بڑھ پاتے، اتنا رش ہے، حرمین میں اتنا رش ہے، تو کہتے ہیں زمین سے زیادہ حسین آسمانوں میں محبوب ہے۔ یعنی زمین سے زیادہ آسمانوں میں حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ملکوت والے حسین کو جانتے ہیں، آسمان والے حسین کو جانتے ہیں، زمین سے زیادہ آسمانوں میں حسین کی تجلیل ہوتی ہے، حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ کیسے؟ تعجب ہوا، تو پیغمبر نے فرمایا یہ نہیں، اس پہ اکتفا نہیں کیا، آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَالسَّفِينَةُ النَّجَاةِ وَإِمَامُ غَيْرُ وَهْنٍ وَعِزٌّ وَفَخْرٌ وَعِلْمٌ وَنُخْرٌ۔ فرماتے ہیں عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے حسین مصباح ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے، حسین امام و غیر وہن یعنی مستحکم مضبوط امام ہے، حسین غیر قابل تسلیم، شکست ناپذیر یعنی کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس غیر وہن سے مطلب یہی ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، حسین مضبوط ہے، مستحکم ہے، مغلوب نہیں ہوتا، فاتح ہوتا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، اس طرح امیر المومنین کی شان میں بھی یہی فرمایا انی لأعطین غدا ھذا رایۃ رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وَلَن يَرْجَعْ حَتَّى يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، یعنی کون ہے؟ کرار ہے، غیر فرار، میں ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں، پرچم اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں جو کرار ہے، غیر فرار، فرار نہیں ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ حسین سے، علی سے محبت کرتے ہیں، اور علی اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور علی کی عظمت یہ ہے، علی کی صفت یہ ہے، وہ جب میدان کی طرف جاتے ہیں میدان سے واپس نہیں آئے گا، میدان سے نہیں پلٹے گا جب تک دونوں ہاتھوں سے علی کو فتح نہیں ملے۔ تو جب بھی واپس آتے ہیں فتح لے کر آتے ہیں، فاتح بن کر آتے ہیں،
تو حسین کی شان میں رسول خدا فرما رہے ہیں امام غیر وحن وعز مستحکم امام ہیں، یہ جھکنے والے نہیں ہیں، یہ کرار ہے، یہ فرار نہیں، عزیز ہے، صاحب عزت وعز وفخر، صاحب فخر، یہ عز وعلم، صاحب علم، مصدر کا استعمال ہوا ہے۔ مصدر کیا ہے؟ کس چیز کی علامت ہے؟ مبالغے کی، یعنی علم یعنی صاحب علم، صاحب کتاب، وعلم وذخر، ذخیرہ الہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے پیغمبر خدا ان اللہ رکب فی صلبہ نطفۃ طیبۃ زکیۃ مبارکہ، حسین کی نسل میں، حسین کے صلب میں پروردگار عالم نے ایک پاکیزہ نطفے کو قرار دیا ہے۔ کون ہے وہ؟ مصلح کل ہے، امام زمان ہے، مصلح عالم ہے۔ وہ کب آئے گا؟ تو روایت میں ہے جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی اور یہ پوری دنیا تحیر سے، حیران سے مصلح کل کی تلاش کرے گی، مصلح عالم کی، موعود عالم کی حیرت سے تلاش کرے گی، مصلح کل، مصلح عالم، موعود کل امام زمان آئے گا۔ اور کس طریقے سے، جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اسی طریقے سے دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھر دے گا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ایک قاعدہ دے رہا ہوں آپ کو، قاعدہ اصول، جس طرح تربیت میں اصول ہے، ایک اصل ہے، قاعدہ ہے، فارمولہ، اصول کیا ہے؟ رفق و مدارا، رفق و مدارا۔ آپ تربیت کے لیے رفق سے، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، رفق اور مدارا، شدت سے نہیں۔ کیسے اصول ہے؟ اصل عدالت، یعنی تمام مراحل میں، زندگی کے تمام مراحل میں عدالت کی ضرورت ہے آپ کو۔ ہر کام میں عدل ہونا چاہیے، ہر چیز میں، ہر مرحلے میں، معاملات میں آپ ڈیل کرنا چاہیں تو عدالت ہونا، عدل ہونا چاہیے۔ عدل ایک اصل ہے، ہاں، ہر چیز میں یہ اصل ہے۔ تو یہ قاعدہ کلی ہے تربیت میں۔ اسی طرح ایک قاعدہ ہے عزت نفس کا، اپنی عزت نفس کو بچاؤ۔ یہ کہاں سے؟ قاعدہ کہاں سے؟ تو آیات اور روایات سے استخراج کیا ہے۔ اس طرح امام صادق نے فرمایا تمام فقہی کتابوں میں ہے، تمام فقہی کتابوں میں عزت نفس کا ذکر ہوا ہے۔ ہمیں اپنی عزت نفس کو پامال کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ دیکھیں ان اللہ، امام صادق کی روایت ہے، تحریر الوسیلہ میں بھی ہے، فقہی کتابوں، احادیث کی کتابوں میں بھی ہے، فقہی کتابوں میں بھی ہے، یعنی اس کا تعلق تاریخ سے بھی ہے، احادیث سے بھی ہے، فقہ سے بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ ان اللہ فوض الی المؤمن امورہ کلہا، کیا خوبصورت جملہ ہے، یعنی مومن کو پروردگار عالم نے تمام امور کو مومن پہ چھوڑ دیا ہے۔ وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ، آپ کو اختیار ہے، لیکن شرط ہے یہاں پہ، استثناء ہے، وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا، آپ کو ذلیل بننے کی اجازت نہیں ہے، حقیر بننے کی اجازت نہیں ہے، عزت نفس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ذلیل بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے مثال بھی دیا امام خمینی نے تحریر الوسیلہ میں۔ دیکھیں نماز کے لیے وضو چاہیے، وضو کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو وضو کے لیے پانی چاہیے۔ تو اس مسئلے میں ہے پانی کس کے پاس ہے؟ ایک ظالم کے پاس، ایک جابر کے پاس ہے۔ اس سے پانی طلب کرنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بے حرمتی ہوتی ہے، ہاں، آپ کی عزت نہیں رہے گی، وہ تذلیل، عزت نفس کو پامال کرتا ہے۔ تو یہاں پہ امام خمینی نے فرمایا وضو کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کرے، تیمم کے ساتھ نماز پڑھے۔ امام خمینی کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ فقہاء آیات اور روایات سے حکم کو استخراج کرتے ہیں، حکم شرعی کو آیات سے، روایات سے استعمال کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، ابھی تک تو حکم نہیں دیتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو مانتے ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو امام خمینی نے کیا فرمایا؟ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کے ساتھ نماز پڑھے۔ کیوں؟ آپ کے عزت نفس خطرے میں ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ حکم شرعی ہے، فتویٰ دیا، اس سے معلوم ہے یہ حکم شرعی ہے۔
یعنی شاعر مقدس یہی چاہتا ہے، پروردگار بھی یہی چاہتا ہے، شاعر مقدس پروردگار بھی یہی چاہتا ہے۔ پروردگار سادہ کر کے پیش کروں، شاعر مقدس کا یہ کہنا ہے اگر آپ کی عزت خطرے میں پڑے، عزت نفس، آپ کی شخصیت خطرے میں پڑے، مومن کی شخصیت ہے، عظمت ہے، آپ کی عظمت خطرے میں پڑے تو کیا کرے؟ وضو کو چھوڑ دے، تیمم کے ساتھ نماز پڑھے۔ کیوں؟ مومن کی شخصیت، مومن کی عظمت، مومن کی عزت محفوظ رہے۔ تو کتنی اہمیت ہے عزت کی۔ سبات پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کربلا کا پیغام بھی یہی ہے۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ یہی فرمایا لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، میں غلاموں کی طرح، حقیروں کی طرح، ذلیلوں کی طرح بیعت کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ الا وان الدعی یا ابن الدعی قد رکزنی بین السنتین بین السلة والسلة ہیہات من الذلہ، ناپاک ماں کے ناپاک بیٹے نے مجھے دو راہے پہ لا کے کھڑا کیا ہے، ایک طرف عزت کا راستہ ہے، ایک طرف ذلت کا راستہ ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ میں ذلت کی راہ کا انتخاب نہیں کروں گا۔ کیوں؟ یعب اللہ تبارک و تعالی لنا ذالک ورسولہ، یہ بری روایت نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا اللہ نہیں چاہتا کہ ہم ذلت کو انتخاب کریں، رسول اللہ یعب اللہ و رسولہ، رسول اللہ نہیں چاہتے کہ میں حسین ابن علی ذلت کو اختیار کروں، ذلت کو قبول کروں۔ غیور انسان نہیں چاہتا، غیرت مند انسان نہیں چاہتا کہ میں ذلت کی راہ کو انتخاب کروں۔ نفوس پاک و پاکیزہ نفوس رکھنے والے یہ عظیم انسان نہیں چاہتے، یہ مومنین نہیں چاہتے کہ میں ذلت کی راہ کو انتخاب کروں۔ اسی لیے اعلان کیا ہیہات من الذلہ، حسین ابن علی کربلا کے میدان میں ذلت کی راہ کو چھوڑ کر عزت کی راہ کو انتخاب کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ حسین کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، امیر المومنین صفین کی جنگ میں پانی بند کر دیا تو امیر المومنین نے خطبہ دیا۔ دیکھیں ہمارے سامنے دو راستے ہیں، قد استدعوکم القتال فاقروا علی مذلۃ او تاخیر محلۃ او رب السیوف من الدماء تنفر من الماء۔ فرمایا دیکھیں دو راستے ہیں، ایک ذلت کا راستہ ہے، ہم دیکھتے رہیں، پیاسے ہیں دیکھتے رہیں، خوف کی وجہ سے دیکھتے رہیں، بس اپنی جگہ پہ قائم رہیں۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ او رب السیوف من الدماء تنفر من الماء، اپنی تلواروں کو نکالے اور اپنی تلواروں کو خون سے سیراب کر دے، اپنے آپ کو پانی سے سیراب کر دے۔ او رب السیوف من الدماء، خون سے اپنی تلواروں کو سیراب کر دو۔ او رب السیوف من الدماء تربو من الماء۔ اس کے بعد فرمایا فالموت فی حیاتکم مقرونین والحیات فی موتکم قاہرین الا وان معاویہ قاد نمتا من الغواة وعم سعد لهم الخبر۔ فرمایا یہ معاویہ جاہلوں پر حکومت کر رہا ہے، یہ گروہ جو ہمارے سامنے جاہل ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں، نادانی کی وجہ سے معاویہ کو حکمران بنایا ہے۔ اسی لیے حتی جالوا نحورہم اغراض المنیہ، اسی لیے سب کے سب موت کے لیے آمادہ ہیں۔ حتی جالوا نحورہم اغراض المنیہ، اپنی گردنوں کو نحورہم تیر عجل کا نشانہ بنایا ہے۔ تو امیر المومنین کے خطبے میں کیا کر دیا؟ تحیج، ان میں جرأت پیدا کر دی، اکسایا، لوگوں کو شجاعت عطا کی۔ تو ہم نے کیا، تاریخ میں ہے دو ہی گھنٹوں کے اندر فرات پر قبضہ کر لیا، دشمنوں کو فرات سے ہٹا کر قبضہ کر لیا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا انہوں نے پانی بند کر دیا ہمارے لیے، پانی نہیں دیا تو ہم یہی کریں گے، بند کریں گے، پانی نہیں دیں گے۔ امام نے کیا فرمایا؟ یہ آب حیات ہے،
یہ انسانی عمل نہیں ہے. اس طرح امام حسین نے یہی کیا نا, اس سے جب ملاقات ہوئی سب پر محمد والا اللہم صلی علی محمد. ان کے لشکر سے جب ملاقات ہوئی, دیکھا پیاسے ہیں, سب کے سب پیاسے ہیں, تو آپ نے سب کو پانی پلایا, حیوانات کو بھی, جانوروں کو بھی پلایا. اور آپ نے دیکھا ایک شخص پانی نہیں پی سکتا ہے, اتنا تھکا ہوا ہے, اتنا کمزور اور ضعیف ہو چکا ہے, تو آپ نے اپنے دست ہتھیار سے اسے پانی پلایا. یہ ہے حسین, یہ ہے علی, یہ ان کی سیرت. دشمن کو پانی پلاتے ہیں, یہ ہے کربلا کا. ہم سے اس لیے کر رہے, کربلا میں یہ پیغامات ہیں, عزت کا پیغام, عظمت کا پیغام, توحید کا پیغام, وفا کا پیغام, امر بالمعروف کا پیغام, نہی عن المنکر کا پیغام, نجات کا پیغام, سعادت کا پیغام. اسی لیے حضور نے یہی کہا نا, یا بنائی کرامات الدنیا زائلہ والناس من الدنیا راحلہ نلحق بالحسین علیہ السلام فنفوز بالسعادہ. یہ دنیا کی کرامتیں ختم ہونے والی ہیں, دنیا کا مال, دنیا کا زر و بر ختم ہونے والے ہیں, تو کیا کریں؟ نلحق بالحسین علیہ السلام, حسین سے ملحق ہو جائیں گے. کیوں؟ فنفوز بالسعادہ, تاکہ سعادت سے ہم کنار ہو سکیں. بڑی کامیابی, سعادت, فوز عظیم حسین کے در پر ہے. صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. احمد تمام کر رہا ہوں. ایک شاہد مثال آپ کی خدمت میں, عزت نفس کا پیغام کربلا کا پیغام ہے, انبیاء کا پیغام ہے, اولیاء کا پیغام ہے, اوصیاء کا پیغام ہے. ٹائم ہے میرے پاس بھائی؟ ٹائم ہے؟ ہاں ٹائم ہے, بس تمام کروں 5 منٹ میں. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس اسی واقعے کے ساتھ احمد تمام کی خندق کی جنگ ہے. مسلمان خندق کھود رہے ہیں, تو ایک پتھر کا سامنا ہوا, تو اسے توڑنے کی کوشش کی, نہیں ٹوٹا. تو سلمان فارسی نے پیغمبر کو خبر دی, یا رسول اللہ ایک پتھر ہے, ہم نے توڑنے کی کوشش کی, بار بار نہیں ٹوٹا. تو پیغمبر خدا ہے, آپ نے کلہاڑے سے ایک ضربت لگائی, ٹوٹ گیا. سب حیران ہو گئے. دیکھیں تاریخ میں کچھ ضربتیں الہی ہیں. الہی تو کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی طرف سے ہیں. جس طرح شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث کا کہنا ہے, امیر سنی ہے, اس کا تعلق اہل تسنن سے ہے, لیکن کیا کہتے ہیں؟ یا قارئ الباب الذی عجزت عن حظہ اکف 40 اربا. یا علی آپ وہ شخصیت ہے اس نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو جڑ سے اکھاڑ دیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ عجزت عن حظہ اکف 40 اربا, یعنی 44 افراد مل کر در خیبر کو کھولتے تھے اور اسے بند کرتے تھے. کھولنے کے لیے 44 افراد کی ضرورت ہے. 40-50 افراد مل کر کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, لیکن یہ آج ابھی نہیں کھولا, بلکہ یا قائل باب الذی عجزت عنہ اکف 40 اربا, آپ نے دروازے کو نہیں کھولا بلکہ جڑ سے اکھاڑ دیا. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو امیر المومنین نے فرمایا ما قلعت باب الخیبر بقوت بشریت بل قلعته بقوت ربانیت قدسیہ. میں نے در خیبر کو بشری طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ اللہ کی دی ہوئی ربانی, قدسی اور الہی طاقت سے اسے اکھاڑ دیا. بعض ضربتیں الہی ہے, یہ طاقت اللہ کی طاقت ہے. رسول اللہ نے ضربت لگائی, ٹوٹ گیا, سب حیران ہو گئے. اس کے بعد رسول نے تکبیر کی صدا بلند کی, دوبارہ آپ نے ضربت لگائی, تکبیر کی صدا, 3 مرتبہ ضربت لگائی, 3 مرتبہ تکبیر کی صدا بلند کی. تو سلمان نے پوچھا یا رسول خدا بار بار 3 مرتبہ آپ نے تکبیر کی صدا بلند کی, کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا پہلی ضربت لگائی, بجلی چمکی, میں نے مدائن کو دیکھا, مدائن کے محلات کو دیکھا, تو جبرائیل نے آ کر خبر دی, وحی ہوئی, یا رسول اللہ
آپ یہ مسلمان مدائن کو فتح کریں گے. اس کے بعد دوسری زبر لگائی. جبرائیل نے خبر دی یا رسول اللہ یہ مسلمان مغرب کو روم کو بھی فتح کریں گے. تیسری زبر لگائی. جبرائیل نے خبر دی یا رسول اللہ یہ مسلمان روم مدائن یمن کے محلات کو بھی فتح کریں گے. تو منافقین کو تعجب ہوا, مذاق اڑایا, ہم تو خندق کھود رہے ہیں, قضاء حاجت کے لیے بھی ہم باہر نہیں جا سکتے, اس سوراخ میں پھنسے ہوئے ہیں. رسول خدا فتح کی باتیں کر رہے ہیں, ہم یمن کو فتح کریں گے, ہم مغرب زمین کو فتح کریں گے, ہم مدائن کو فتح کریں گے. تو یہ آیت تھی شاہد مصر, یہ آیت رحمت تمام. یہ آیت تھی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الملك انه على كل شيء قدير. یہ آیت تھی پروردگار عالم تمام موجودات کا مالک ہے, ملک کا مالک ہے, سلطنت کا مالک ہے, جسے چاہے اسے حکومت دیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء, جسے چاہے حکومت دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہے حکومت کو چھین لیتا ہے. تعز من تشاء, جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلت دیتا ہے. پروردگار ہر شے پر قادر ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی طاقت اللہ کے پاس ہے, قدرت اللہ کے پاس ہے, عظمت اللہ کے پاس ہے, ملک اللہ کے پاس ہے, سلطنت اللہ کے پاس ہے, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہے اسے عزت دے کر عزیز بناتا ہے اور جسے چاہے اسے ذلیل بناتا ہے. فائدہ تو یہی ہوا نا سلمان پر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رحمت تمام کیا. تو عزت کی قاعدہ ہے, ایک فارمولہ ہے, ایک اصول ہے, اور کربلا کا پیغام ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہے اسے عزیز بناتا ہے, جس کو چاہے اسے ذلیل بناتا ہے. اسی لیے امام حسین نے فرمایا مثلی لا یباع مثلہ, مجھ جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسے عزیز انسان یزید جیسے ذلیل کی بیعت نہیں کر سکتا. لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل, میں غلاموں کی طرح, ذلیلوں کی طرح, حقیروں کی طرح بیعت کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یہ کربلا کا عظیم پیغام ہے. آئیے سلام پیش کرتے ہیں. السلام اے سرزمین کربلا, السلام اے منزل مأوى ایمان, السلام کربلا کی طرف کر کے سلام کرتے ہیں. ہمارا سلام ہو حسین کی مظلومیت پر. امام معصوم فرماتے ہیں حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے گوشت پر ذبح کیا جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں امام باقر؟ وَلَقَدْ قُتِلَ بِالسَّيْفِ وَبِالسِّنَانِ وَبِالْحِجَارَةِ وَبِالْخَشَبِ وَبِالْعَصَا. حسین
کی مظلومیت پر ہمارا سلام ہو، ہمارا سلام ہو مظلوم کوفہ، غریب کوفہ، شہید کوفہ، مسلم ابن عقیل پر، کوفے کی گلیوں میں، بازاروں میں کبھی دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں دیکھتے تھے، عالم غربت میں بھی حسین کی مظلومیت کو یاد کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ مولا کوفے کی طرف لانا، یہ کوفہ والے بے وفا ہے، انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ وفا نہیں کی، حسن مجتبیٰ کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ ہمارے سلام ہو، سلام پیش کریں کس پر؟ عباس کی وفا پر، مظہر وفا عباس پر۔ جب نہر القمے پہ پہنچے، عباس کو سب سے پہلے بابا کی وصیت یاد آئی، حسین کی پیاس یاد آئی، پانی چھوڑ دیا، یہ عباس کی وفا ہے۔ آپ شرمندے، عباس شد پانی شرمندہ ہے، کیوں؟ پانی کی تمنا تھی، علمدار کو، باب الحوائج کو سیراب کرنے کی تمنا تھی، تمنا پوری نہیں ہوئی، پانی بھی شرمندہ۔ ہمارا سلام ہو زینب کی استقامت پر، ہمارا سلام ہو زین العابدین پر۔ ارے کون برداشت کر سکتا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے ناموس پر تماچا لگے، تازیانہ لگے؟ زین العابدین سجاد کی نگاہوں کے سامنے سکینہ پر تماچا لگا، تازیانے لگے اور سجاد دیکھتے رہے۔ ہمارا سلام ہو سکینہ کے زخمی رخسار پر، ہمارا سلام ہو سجاد کے بازو پر۔ بس تمام کیا، اس فوج اشقیاء نے خیموں کو آگ لگا دی، تو روایت کے مطابق اہل بیت اطہار، رسول کی نوازیاں، رسول کی بیٹیاں، روایت کا جملہ ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کی طرف، اور خیمے جل رہے، اور اس کے بعد خیموں کو جلا دیا، تمام خیمے جل گئے۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار کو قیدی بنایا۔ روایت کا جملہ ہے، حلیہ مکرمہ زینب نے تمام اہل بیت کو، مقدرات عصمت کو، بیویوں کو اونٹوں پر سوار کیا۔ آخر میں زینب تنہا رہ گئی، زینب کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ مولا حسین کہاں ہے؟ گودال قتلگاہ میں، منمل بالدماء، مقطع الاعضاء، مسلوب الامامۃ والرداء۔ عباس کہاں ہے؟ نہر القمے پر۔ تو زینب نے ایک جملہ کہا نہر القمے کی طرف رخ کر کے، بھیا عباس، بہن کی مدد کو نہیں آؤ گے بھیا؟ شاید نہر القمے سے یہ آواز آئی ہوگی، بہن زینب آپ کی مدد کو آنا تھا، مگر میں کیا کروں، میرے بازو ختم ہو چکے۔ علی القوم الظالمین، بے شمار بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں، یا حمید بحق محمد الہی آمین، یا اعلی بحق علی الہی آمین، یا فاطر بحق فاطمہ الہی آمین، یا محسن بحق الحسن الہی آمین، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ الہی آمین۔
اللهم استجب دعانا یا اللہ. پروردگارا بحق محمد وآل محمد حاضرین کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں بنحو احسن قبول و منظور فرما. پروردگارا یہ عزاداری عبادت ہے، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں بنحو احسن قبول فرما. پروردگارا حاضرین کی تمام حوائج کو پورا فرما، حاضرین کے مشکلات کو حل فرما، بانی مجلس کی حوائج کو پورا فرما، بانی مجلس کی تمام مشکلات کو حل فرما. پروردگارا بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگار کو روزگاری عطا فرما. پروردگارا شیعیان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہو، ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت اور ان کی آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. امام کے لیے راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں امام کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. بحق محمد وآلہ الطاہرین وتمم الصلاۃ. یا حسین، یا حسین، یا حسین، کہا زینب